يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. مجلس کی قبولیت کے لیے اور تمام مومنین کی سلامتی اور آپ کے دشمنوں کی نابودی کے لیے برکت صلوات. آج مولا امام حسن مشتبہ کے حوالے سے فضائل و مسائل ہیں انشاءاللہ. مولا امام حسن مشتبہ کی خوشنودی کے لیے، رسول خدا کی خوشنودی کے لیے، اور جتنے بیمار ہیں بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في موقع كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات. دعاؤں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس عبادت عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نسل در نسل اسی طرح سے غم حسین منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب انشاءاللہ ہم سب زیارت امام حسین کے متمنی ہیں. اللہ اس سال اور ہر سال ہمیں زیارت امام حسین نصیب فرمائے. اس دعا کی کہ امام حسن مشتبہ کی آج شہادت کی رات ہے زنگرانی اور اس مناسبت سے مجلس ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت البقیع میں امام حسن مشتبہ اور جنت الزہرا کی زیارت نصیب فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلی اللہ علیہ محمد بزرگ گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو جب خلق کرتا ہے تو خلقت کے بعد انسانوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیتا. خلقت انسان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو کمال عطا کیا ہے. اللہ نے انسان کو ضائع کرنے کے لیے خلق نہیں کیا، خاک میں ملانے کے لیے خلق نہیں کیا، انسان کو پیدا کرنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے خلق کیا کہ انسان معراج پائے، انسان کمال حاصل کرے اور کمال مطلق تک پہنچے. اور کمال مطلق کون سی بات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ یہ چاہتا ہے جانے کا. اسی مقصد کے تحت اللہ نے
1,40,000 انبیاء ہیں۔ ان کی بنیادی ترین ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی بنیادی ترین ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانیت کی ہدایت کرے کمال مطلق تک، اللہ تک ان کی ہدایت کرے۔ اب ان انبیاء میں کچھ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ دور سے بتلا دیں، ہدایت دے دیں کہ دیکھو یہ راستہ ہے، یہ منزل ہے۔ توجہ ہے ذرا گرامی؟ انبیاء میں سے کچھ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ راستہ بھی بتلا دیں، منزل بھی بتلا دیں۔ لیکن ان انبیاء میں کچھ امام ہیں جن کی ڈیوٹی فقط راستہ دکھلانا اور منزل دکھلانا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچانا۔ ہاتھ پکڑ کر منزل پر جو پہنچائے اسے امام کہتے ہیں۔ تو انبیاء میں کچھ امام ہیں، کچھ غیر امام ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں امام ہیں، اللہ نے پہلے انہیں خلیل بنایا، پہلے نبی بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر آخری عمر میں جب انتہائی پورے ہو گئے تھے اس وقت اللہ نے انہیں امامت کا درجہ عطا فرمایا۔ یعنی نبوت کے بعد آخری درجہ امامت کا ہے گرامی، جو ابراہیم کو عطا فرمایا۔ تو یعنی وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ختم نبوت ہوا ہے، ختم ہدایت تھوڑی ہوا ہے۔ توجہ ہے؟ ختم نبوت ہوا، یعنی اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ کب اللہ نے کہا کہ اب کوئی ہادی نہیں آئے گا، اب کوئی ہدایت کرنے نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا کہ غدیر کے مقام پر علی کا ہاتھ بلند کر کے رسول نے یہی تو کہا تھا، آج میں مولا ہوں کل علی مولا۔ آج میں مولا ہوں، آج میں امت کا امام ہوں، کل علی امام ہوگا۔ علی کی امامت کے بعد حسن مصطفیٰ امام ہوگا، حسن کے بعد حسین ہوگا، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت امام مہدی کی امامت میں جاری و ساری رہے گا۔ توجہ ہے نا نگرانی؟ تو امامت ایک ایسا عہدہ ہے جسے اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے، جیسے نبوت اللہ کا عہدہ ہے۔ ہم کسی کو جمع کر کے شورا بنا کر مشورہ کر کے سلیکشن کر کے الیکشن کر کے کسی کو نبی نہیں بنا سکتے۔ نبی بنانے کا اختیار اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا، جس طرح سے نبی بنانے کا اختیار انسانوں کو نہیں دیا، اسی طرح سے امام بنانے کا اختیار بھی لوگوں کو نہیں دیا۔ کسی نبی نے اپنا وسیع خود سے نہیں چنا ہے۔ یاد رکھیے گا نگران، پہلی بات یہ کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ہے، یعنی جانشین ہے۔ بھائی یہاں ماشاءاللہ مختلف اقوام کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی قبیلے کا سردار جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بھائی بولو نا، کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو یہ تو ساری دنیا میں حتیٰ غیر مسلمان قبیلوں میں بھی قبیلے کے سردار کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں قبیلہ کسی کو حوالے کرتے جاؤں، اور وہ جانشین ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر وہی صلاحیتیں ہوں جو مجھ میں ہیں بھائی، وہی صلاحیتیں ہونی چاہیے جو مجھ میں ہیں۔
سردار ہو، جس نے سارے قبیلے کو ایک کیا ہو، جس نے قبیلے کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے کام کیے ہوں، بڑا طاقتور قبیلہ بنا دیا ہو، وہ کسی نااہل شخص کو تو اپنا جانشین نہیں بناتا نہیں بناتا نا، اس کو بنائے گا جو بعد میں قبیلہ سنبھال سکے۔ تو میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ عام انسانوں کو اتنا خیال ہے کہ قبیلے کی حفاظت کے لیے کسی کو اپنا جانشین بناتا جائے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، آپ گئے اپنے پیچھے کسی کو نہیں بنا کر گئے، آپ گئے اپنے پیچھے کسی کو نہیں بنا کر گئے، جبکہ عام انسانوں کی روٹین یہ ہے کہ کسی قبیلے کا، خاندان کا بڑا اپنا جانشین بناتا ہے کہ خاندان برباد نہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، لوگ اختلافات کا شکار نہ ہو جائے۔ اور آدم سے لے کر اور 1,24,000 انبیاء، سب کے سب انبیاء نے جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنا وسیع بنا کر گئے۔ شیعہ سنی مشترکہ روایات پیش کر رہا ہوں خانے کا، ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا تھا۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایات موجود ہے، ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہر نبی کو اپنی امت کا اتنا خیال تھا کہ اپنے بعد اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے اپنے جانشین کو معین کر کے گئے؟ تو میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، تمام انبیاء کو اپنا وسیع بنا کر گئے، آپ ایسی امت کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ ایسی امت کو چھوڑ کے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ نبی اپنے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑ کر گئے۔ تو میرا انہیں سے سوال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام قبیلے والے گناہگار انسان اپنے قبیلے کی فکر کرتے ہوئے جانشین بنا کر جائے، تمام انبیاء اپنا جانشین بنا کر جائے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو سردار انبیاء ہو وہ اپنی امت کے لیے کسی کو جانشین بنا کرنا چاہے؟ یہ تو بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں یہ بات سمجھ سکتے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی؟ آتی ہیں یا نہیں آتی؟ آتی ہیں، لیکن اگر یہ سچ بات مان لیں تو ساری تاریخ جو ہے گڑبڑ ہو جائے گی، تاریخ میں بہت سی تبدیلیاں لانی پڑیں گی، بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہمیں یہ تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، رسول کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے تھے۔ یعنی یہ عقل سے دور کی بات ہے، اور وہ رسول کہ جو صحیح بخاری اور جناب سنن ابی داؤد اور دیگر جو ہماری صحاح ستہ کی اہم ترین کتب ہے ان میں یہ روایات موجود ہے، اور ہمارے مکتب اہل بیت میں بھی ائمہ اصحاب السلام سے یہ روایت موجود ہے، مستند ترین روایت جو تمام علماء اہل تسنن میں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بنی اسرائیل کے امت میں کتنے فرقے تھے؟ 72 فرقے تھے۔ توجہ ہے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے،
لیکن مجھ محمد کی امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اللہ اکبر. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دے رہے ہیں, غیب کی خبریں دے رہے ہیں. میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی اور ہر فرقہ اور گروہ یہ کہے گا کہ میں جنتیوں کا وہ سب جاننے میں. اور یاد رکھنا ہے مسلمان, ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ فرقہ ناجیہ ہوگا, ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا, باقی سب جہنمی ہوں گے. تو ذرا گرامی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مستند ترین حدیث میں پیشن گوئی کر رہے ہیں, غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, صرف ایک فرقہ ناجیہ ہوگا. تو یا رسول اللہ سارے مسلمانوں کو یہ بات تو بتا رہے ہیں. یہ ایک حدیث میں نے پڑھی, کئی احادیث موجود ہیں جو اپنے بعد فتنوں کے اوپر دلیل ہیں کہ رسول اللہ بیان کرتے کہ میرے بعد فتنے پھوٹیں گے, میرے بعد اہل بیت کو مظلوم کر دیا جائے گا, میرے بعد بہت سے لوگ برگشت ہو جائیں گے, اسلام سے پلٹ جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہمی شیعہ سنی دونوں نے ان روایات کو نقل کیا. تو میں ہاتھ جوڑ کے بارگاہ رسالت میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ, جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی وفات کے بعد امت مسلمہ میں فتنے پھوٹیں گے, امت مسلمہ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, تو یا رسول اللہ آپ اس امت کو ایک کرنے کے لیے کوئی انتظام کر کے نہیں جا رہے, کوئی انتظام کر کے نہیں جا رہے. مسلمان کہتے نہیں, اللہ کے رسول نے امت مسلمہ کو اس کے حال کو چھوڑ دیا. اگر 73 فرقوں کی خبر رسول دے رہے ہیں تو گرامی یہ بات بھائی بعد میں آنے والے خلفاء نے اپنا جانشین بنایا یا نہیں بنایا؟ بولو بھائی, بعد میں آنے والے خلفاء نے امت کے بکھر جانے کے خوف سے اپنا خلیفہ معین کیا. تو خلفاء اتنا درد رکھتے تھے امت مسلمہ کا کہ اپنے بعد ایک جانشین مقرر کر کے جائے تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا انہیں امت مسلمہ کا درد نہیں تھا کہ اپنے بعد امت مسلمہ کو ایک کرنے کے لیے اپنا جانشین مقرر کر کے نہ جائے؟ ذرا گرامی امت مسلمہ جب 73 فرقوں میں تقسیم ہونی تھی, رسالت امام کو پتا تھا کہ میری امت میری فرمان سے سرپیچی کرے گی, منہ موڑے گی, 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اسی لیے تو آغاز اسلام سے جب دعوت جو نشیرہ تھی, اسلام کی پہلی دعوت, تو جب کوئی کھڑا نہ ہوا رسالت امام کو ساتھ دینے کے لیے, تو علی ابن ابی طالب کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ ساری دنیا منہ موڑے گی, علی تیرا ساتھ دے گا. علی تیرا ساتھ دے گا. وہاں رسالت امام نے بڑے بڑے بوڑھوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا, ہذا علی و وصی و خلیفتی فاسمعوا لہ واطیعوا, یہ میرا بھائی ہے, میرا وزیر ہے, میرا خلیفہ ہے, اور تم سب پر اس کی اطاعت کرنا فرض ہے. تو وہی کون کہتا ہے کہ رسول اللہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا کر نہیں گئے تھے؟ بھائی کون کہتا ہے کہ علی اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا کر نہیں گئے تھے؟ اسلام کی پہلی دعوت میں علی کو اپنا خلیفہ اعلان کر دیا. بھائی اگر لفظ خلیفہ ہی چاہیے, مولا پسند نہیں ہے آپ کو, اگر مولا پسند نہیں, رسول اللہ نے تو یہ بھی تو کہا تھا نا, من کنت مولا ہو. ہاتھ بلند کر کے علی کا یہی کہا تھا نا,
مقدر ہے عشق میرا علی ولی سے، علی سے جلنا تیرا مقدر ہے عشق میرا علی ولی سے، جو تیرا ہے وہ تیرا مقدر میرا علی کے سوا نہیں۔ نعرہ بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد والے پہلی دعوت ہے اسلام کی، اور اسی دعوت میں علی کی خلافت کا اعلان ہے۔ تو بھائی اگر علی کو مولا نہیں مانتے تو خلیفہ کو مانتے ہو۔ حالانکہ علی کو خلیفہ کہنا بھی رسول کی سنت ہے، علی کو مولا کہنا بھی رسول کی سنت ہے۔ ان مسلمانوں نے طے کر لیا کہ جہاں علی کا نام آئے گا، اولاد علی کا نام آئے گا، چاہے سنت رسول ہو، ہم نے نہیں مانی۔ نہ علی کو مولا کہتے ہیں، نہ علی کو خلیفہ کہتے ہیں، نہ میرے مولا امام حسن امام حسین کو امام کہنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی امام حسن امام حسین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کہا تھا۔ بھائی کہا تھا نہیں کہا تھا؟ شیعہ سنی دونوں روایات کے اندر یہ حدیث موجود، مستند ترین روایت کہ الحسن والحسین امامان، حسن اور حسین امام ہیں، امام، چاہے جنگ کریں تب بھی امام، چاہے صلح کریں تب بھی امام۔ تو بھئی یہ وہ مولانا والے القاب نہیں ہیں کہ بھئی مولانا احمد اقبال بیٹھے تو 10 القابات دے دو فری میں، ہاں 10 القاب فری کے دے دو، چاہے ان کے اندر یہ صفات موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ امام ہونا، توجہ چاہتا ہوں، امام ہونا لقب نہیں ہے، امام ہونا عہدہ بیان کرنا ہے، ڈیزگنیشن بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو حسن اور حسین بھی موجود ہو گئے، تمام مسلمان چاہے وہ صحابہ ہو غیر صحابہ ہو، جو ان زمانے میں کلمہ گو موجود ہے، رسول کی رسالت پر ایمان لانے والا ہے، ان سب کے اوپر واجب ہے کہ حسن کو بھی اپنا امام بنا دے، حسین کو بھی۔ اور امام کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ مسجد ہے نا، مسجد میں پیش نماز کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے نا، امام مسجد، امام جمعہ۔ تب آپ مجھے بتلاؤ کہ جب امام مسجد جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے یا نماز پڑھا رہا ہوتا ہے امام مسجد، تو اس امام مسجد کے امام جماعت کے آگے کھڑے ہو کر تم نماز پڑھ سکتے ہو؟ بولا بھائی نہیں پڑھ سکتے نا۔ اگر کوئی پڑھے تو نماز ختم ہونے کے بعد اس کی تو بڑی پٹائی لگی اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی امام جماعت سے پہلے جان بوجھ کر رکوع میں چلا جائے، امام جماعت سے پہلے سجدے میں چلا جائے، امام جماعت سے پہلے سلام پھیر دے، نماز ختم کر لے، تو بتاؤ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، یہی فقہی مسئلہ ہے نا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بھائی امام جماعت کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ امام ہے، تمہارا قائد ہے، تمہارا رہنما ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس کے آگے نہیں چلنا۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ حسن اور حسین امام ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا باقی جتنی امت مسلمہ ہے سب کے سب معمول ہیں، ان سب پر حسن اور حسین کی اطاعت فرض ہے۔ تو اگر کوئی امام حسن مجتبیٰ کے مقابلے پر آ جائے، بھائی اگر رسول خدا نے امام حسن مجتبیٰ کو امام کہا ہے اور کوئی ان سے مقابلے پر جنگ لڑنے آ جائے، تو
کیا کہو گے بھائی؟ کیا کہو گے؟ اس کے دین کے بارے میں کیا کہو گے؟ اگر کوئی امام حسن مجتبیٰ کو شہید کرے جو امام مسلمین ہے تو اس کے بارے میں کیا کہو؟ اگر کوئی امام حسن مجتبیٰ سے آگے چلنے کی کوشش کرے تو اس کے دین کے بارے میں کیا کہو؟ بھائی امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں تو رسول نے فرما دیا کہ حسن تو امام ہوگا، سارے مسلمانوں کو تیرے پیچھے چلنا ہے۔ تو مسلمان سوچتے نہیں ہیں ذہن گرامی، یہ میں لمحہ فکریہ دے رہا ہوں تمام مسلمانوں کو، دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو آپ مستند مانتے ہو کہ حسن اور حسین امام ہیں، تو یہ کوئی لقب اور تعریف نہیں ہے، یہ عہدہ بیان کیا گیا ہے۔ امامت ایک ڈیزگنیشن ہے، امامت ایک عہدہ ہے، یعنی یہ قائد ہیں، تمہیں ان کے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا۔ پھر آگے تجزیہ اور تحلیل کرنا شروع کر دو، امام حسن نے یہاں غلطی کی تھی، امام حسین نے یہاں غلطی کی تھی۔ ہاں بھائی تم کو نکالنے والے رسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اگر امام حسن غلطی کر سکتے ہوتے تو رسول کو امت مسلمہ کا امام قرار نہیں دینا چاہیے تھا۔ امام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ غلطی کو چھوڑو، کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ معصوم من اللہ ہے۔ صلوات رضی محمد والے محمد پر۔ امام تو وہ ہوتا ہے کہ شکم مادر میں بھی وہ امام ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ امامت میں بچہ اور بڑا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ظاہری چیز ہے کہ بھئی امام مثلا گہوارے میں امام 3 سال کا ہے، امام 5 سال کا ہے، یہ زمانے کے تقاضے۔ لیکن امام اگر 3 سال کا ہو یا گہوارے میں ہو تو تم کیا سمجھتے ہو جیسے تمہارا بچہ ہے ایسے ہی امام کا بچہ ہوتا ہے؟ نہیں ہے ذہن گرامی، امام معصوم کا معصوم بچہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے 40 سال کا کوئی امام ہو۔ اس کو کسی نے علم پڑھانا نہیں ہوتا، وہ پڑھا پڑھایا آتا ہے، وہ معجزات لے کر آتا ہے۔ لہذا روایت ہے جب بھی کوئی امام اس ظاہری دنیا میں آتا ہے تو اپنے ظاہری وجود میں آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے زمین پر اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور انگلی کا اشارہ کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، نبی کی نبوت کا اقرار کرتا ہے اور 12 اماموں کی امامت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہوتے ذہن گرامی، اور ہمارے بچے تو کھلونوں سے کھیلتے ہیں نا ذہن گرامی، لیکن جو ائمہ کے بچے ہوتے ہیں وہ کھلونوں سے نہیں کھیلتے، وہ فرشتوں سے کھیلتے ہیں، وہ جنت کی میووں کو طلب کرتے ہیں۔ ہمارے بچے کھلونے منگواتے ہیں، وہ جنت کے غذا منگواتے ہیں اور اللہ ان کے خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ بس ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے مولا حسن کی ذات پر درود ہوتی محمد علیہ ضمیرہ میں روایت ہے کہ علامہ مجلسی نے اسے نقل کیا کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
सैयदा के घर तशरीफ लेकर और आकर कहा कि फातिमा कुछ खाने को मिलेगा। अल्लाह अकबर, खातिमुल अंबिया, सरताज अंबिया, हाकिम वक्त, जिसके हाथ में खजानों की चाबी है, वो रसूल खुदा भूख के आलम जनाब सैयदा। और एक वाकया नहीं अज़ान कराम, दर्जनों वाकयात मिलेंगे कि रिसालत माँ जनाब सैयदा की पनाह में आए और आकर कहा सैयदा कुछ खाने को दो, मेरे पास मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह अकबर। मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं अज़ान कराम, मुतअद्दिद रिवायात। सैयदा ने ये नहीं कहा कि बाबा मेरे घर में कुछ नहीं, बस इतना कहा कि हसन हुसैन ने भी मुझसे खाना तलब किया था, बाबा मैं उन्हें कुछ ना पेश कर सकी। अल्लाह अकबर। अहले बैत की अजमत देखें अज़ान कराम, ऐसे ही अल्लाह किसी को फजीलत अता नहीं करता जब तक उसके अंदर ज़र्फियत ना हो। का हसन हुसैन ने कुछ नहीं खाया, रिसालत इमाम खामोशी से मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब के पास आकर तशरीफ फरमा हुआ। इतने में आसमान से जिब्राइल आए और जिब्राइल ने आकर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि मोहम्मद से पूछो उसके घराने को क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। रसूल के घराने को क्या चाहिए? तो वहां पर मेरा मौला हुसैन जो अभी 3 साल के थे वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर कहते हैं मादर गिरामी अगर इजाजत हो तो मैं नाना को बयान करूं मुझे क्या चाहिए। अल्लाह अकबर, मुझे क्या चाहिए? देखिए जानकर अभी जिब्राइल आए, जिब्राइल। अल्लाह अकबर। सैयदा का घर वो था जहां पे जिब्राइल का नज़ूल होता था। अल्लाह। जनाब इमाम हुसैन ने कहा कि मैं बयान करूं, रसूलुल्लाह ने इजाजत दी, कहा बेटा हुसैन बयान करो क्या चाहिए। कहा कि नाना जान हो सके तो जिब्राइल से कहें मुझे जन्नत की खजूरें चाहिए। अल्लाह अकबर। मुझे जन्नत की खजूरें चाहिए। गिरामी बस अभी हुसैन के जुमले खत्म नहीं हुए थे कि जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह अपनी दुख्तर गिरामी हजरत ज़हरा से कहें कि कमरे में फला जगह एक थाल रखा हुआ है, वो थाल उठा है। अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा गई, थाल लेकर आई, रुमाल हटाया, क्या देखा कि अंदर खजूरें हैं, अनवार व अक़साम की खजूरें हैं। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाई, खजूर उठाकर सबसे पहले अपने लाडले बेटे हसन मुस्तफा के दहाने मुबारक में डाली। अल्लाह अकबर। जैसे ही खजूर हसन मुस्तफा ने तनावुल करना शुरू की, एक दफा मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या हसन हनीम मरिया, ए हसन तेरी सलामती का बाइस हो, तुझे गवारा हो, नौशे जान ए हसन। अल्लाह अकबर। दूसरी खजूर उठाई, हुसैन सैयद शुहदा के दहाने मुबारक में दी, कहा या हुसैन हनीम मरिया तेरी सलामती का बाइस हो। तीसरी खजूर उठाई, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दहाने मुबारक में दी और कहा कि हनीम मरिया। बस एक दफा अली को बुलाया, अली के दहाने मुबारक में खजूर डाली, फिर कहा या अली हनीम मरिया तेरी सलामती का बाइस हो। दूसरी खजूर उठाई, अली के दहाने मुबारक में दी, कहा या अली हनीम मरिया। तीसरी खजूर उठाई, कहा हनीम मरिया। चौथी खजूर उठाई, अली के दहाने मुबारक में दी, कहा हनीम मरिया। पांचवी खजूर उठाई, कहा या अली
دہان مبارک میں کھجور ڈالی تو اللہ کی آواز آئی، یا علی ہنی مریا، اے علی تیری سلامتی کا راز ہو۔ بس میرا دل چاہا کہ اللہ کی آواز کو دوبارہ سنو، میں نے دوسری کھجور اٹھائی، علی کے دہان مبارک میں ڈالی، پھر میں نے کہا ہنی مریا، پھر تیسری کھجور آئی، میں بار بار اللہ کی آواز سن رہا تھا اور مجھے معنوی لحاظ سے بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ بس اب جب 5 کھجوریں کھلا دی اور تھال اپنے پاس رکھی، اب جب میں نے کھجور کھائی نا تو اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب میری عزت و جلال کی قسم اگر قیامت تک تو علی کو کھجوریں کھلاتا رہتا، میں بھی علی کو کہتا رہتا یا علی میری سلامتی کا وقت۔ صلوات پڑھیں محمد اور محمد پر۔ تو یہ ہوتا ہے معصوم، یہ ہوتا ہے معصوم کہ جس کے لیے جبرائیل خود آتا ہے۔ یہ سیدہ کے گھرانے کو اعزاز حاصل ہے زان گرامی کہ فرشتے غلام بن کر آتے ہیں، فرشتے نوکر بن کر آتے ہیں، درزی بن کر آتے ہیں۔ بس میں نے بڑی زحمت دی زان گرامی، آپ کو شکر ادا کرتے ہیں باری تعالیٰ کہ جس نے ہمیں امامت کا ماننے والا قرار دیا۔ آج امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی مناسبت سے مجلس، اور عزیزوں جب امام حسین، جب میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا تو میرے مولا کا پورا بدن سبز ہو گیا۔ اللہ، میرے مولا کا پورا بدن سبز ہو گیا، چہرہ سبز ہو گیا۔ اللہ، امام حسین کی آغوش میں امام حسن کا سر مبارک، اور جب دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ گریہ کر رہے ہیں تو امام حسین نے بھی گریہ کرنا شروع کیا۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے امام حسین کے۔ عزاداروں، بس دونوں بھائی گریہ کرنے لگے۔ میرے مولا حسین نے پوچھا، بھائی تیرا یہ چہرہ کیسے سبز ہو گیا؟ کہا کہ جوزہ میں زہر سے میرا پورا بدن سبز ہو گیا۔ اور اس کے بعد میرے مولا حسن نے ایک روایت اپنے نانا سے نقل کی کہ جب میرا نانا معراج پر گیا تھا تو اس معراج پر دیکھا کہ جنت میں 2 محل ہیں، ایک سبز ایک سرخ۔ اللہ عزادار سنیں گے، 2 محل ہیں، ایک سبز اور ایک سرخ۔ رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ 2 محل کس کے ہیں؟ کہا یہ آپ کے نواسے حسن و حسین کے۔ ایک دفعہ رسالت امام نے سوال کیا کہ میرے بھائی جبرائیل یہ بتا کہ ایک کا رنگ سرخ کیوں ہے، ایک کا سبز کیوں ہے؟ جبرائیل خاموش ہو گئے۔ کہا میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ جبرائیل پھر خاموش۔ پھر ایک دفعہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، تجھے خدا کے حق کا واسطہ مجھے یہ بتلا دے کہ ایک محل سبز کیوں ہے، ایک محل سرخ کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کو رنج نہیں دینا چاہتا تھا، دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن یاد رکھیے گا آپ کے بیٹے حسن کو زہر دیا جائے گا اور آپ کے بیٹے کا بدن سبز ہو جائے گا، اور آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا اور اس کا پورا بدن خون سے رنگین ہو جائے گا۔ یہ سبز محل حسن کے لیے اور یہ سرخ محل حسین کے لیے۔ اجرکم اللہ۔ حضرت آج اس حسن کو آتا ہے، وہ کریم اہل بیت جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، اپنی جھولیاں پھیلا دو، جس کے دل میں 2
بابا کی بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ کے بیٹے حسن کی بھی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزانو، جب حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا تو بنی ہاشم کے دروازے کھلنے لگے۔ عباس شمشیر کو بے نیاز کر کے دوڑے ہیں، ہائے میرا بھائی حسن، ہائے میرا بھیا۔ عزیزانو، حسین دوڑے اور زینب کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ اب جو زینب بھائی کے گھر میں آئی ہے نا، کیا منظر دیکھا؟ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، سامنے تھام رکھا ہوا ہے اور حسن کے جگر کے ٹکڑے، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کشت میں گر رہے ہیں۔ اگر آؤ، میں کہوں گا زینب تیری عظیم قسمت ہے، آج بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دیکھ رہی ہے، کشت میں گر رہے ہیں۔ کل کربلا کے میدان میں حسین کے بدن کے ٹکڑے، زینب تیری عظیم قسمت۔ وہ حسن مصطفیٰ کو کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، جنازہ گھر سے نکلا۔ تاریخ میں کوئی جنازہ قبرستان جا کر واپس نہیں آیا۔ یہ میرا حسن کی قسمت تھی، جنازہ گھر سے نکلا، تیر کمان تیار ہوئے، اب وہ تیر چلے، حسن مصطفیٰ ایک دفعہ شہید نہیں ہوئے، دو دفعہ شہید ہوئے۔ زہرا ایک دفعہ زہر سے، ایک دفعہ تیر سے۔ عزیزانو، جنازہ واپس گھر میں لوٹا، زینب